الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ولا نظر له ولا نظير له ولا شبه له ولا شبيه له ولا ولد له ولا زوجة له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومحبوبنا وطبيبنا وطبيب أمراض قلوبنا وعليمنا وعليم عيوبنا وكريمنا وكريم ربنا ورحيمنا ورحيم ربنا ورؤوفنا ورؤوف ربنا ورحيمنا ورحيم ربنا ومطلوبنا ومطلوب ربنا ومقصودنا ومقصود ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وكعبتنا وقبلتنا وقبلة ربنا سيدنا وسندنا ومأوانا وملجانا ومولانا وأولانا من أنفسنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا من بدا جمالک من کل ما بدا بادا ہزار جانے مقدس ترا فدا ما ان مدحت محمدم صلی اللہ علیہ وسلم
ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث الاعظم زیر سایہ ہر ولی. اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است. من بندہ صحابہ و آل محمدم، از صدق جاں غلام محمدم. نہایت ہی واجب القدر حضرات سادات کرام، حضرات علماء کرام، پیران عظام، تمام برادران اسلام، بزرگوں، قابل قدر نوجوان ساتھیوں اور عزیز طالب علم، بالخصوص حضرت علامہ مولانا عبدالستار سالک صاحب دامت برکاتہم، تمام حضرات مل کر رسول کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک، بے عیب، بے مثل، بے مثال ذات پاک پر جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبی. اللہ کی حمد و ثنا اس کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد ایک دو گزارشات عرض کرتا ہوں. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، پھر انشاءاللہ آپ کو بیان بھی سناؤں گا. پہلی گزارش تو یہ ہے، ہم اہل سنت ہیں، جدی پشتی سننی ہے. کسی کو نماز پر بھروسہ ہے، کسی کو روزے پر، کسی کو حج پر، کسی کو عشر زکوٰۃ پر، کسی کو مسجد پر، کسی کو مدرسے پر، کسی کو جہاد پر. ہمیں بھروسہ ہے آمنہ کے لال. نماز سے بڑھ کر، روزے سے بڑھ کر، حج سے بڑھ کر، زکوٰۃ سے بڑھ کر، مسجد کے مینار، منبر، محراب سب سے بڑھ کر، مسجد کے فرش سے بڑھ کر، کعبہ شریف سے بڑھ کر، اللہ کے عرش سے بڑھ کر، لوح و قلم کرسی سے بڑھ کر ہم رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں. مسجد سے، کعبے سے، مسجد اقصیٰ سے، عرش معلیٰ سے، لوح و قلم کرسی سے زیادہ رسول اللہ کی عزت کرتے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو محفل ہے، یہ محفل سرکار کی محفل، نہ مولوی صاحب کی، نہ پیر صاحب کی، نہ کسی سیاسی وڈیرے کی، نہ تیرے نہ میرے کسی کی. یہ جلسہ شادی میلاد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی محفل، آئے نہیں بلائے گئے، آئے نہیں بلائے. جو بلاتا ہے وہ گھر چھوڑ کر کہیں چلا جاتا ہے کہ بیٹھا رہتا ہے؟ بیٹھا. پھر ہمارا عقیدہ ہے جنہوں نے بلایا ہے وہ تشریف فرما ہے، وہ تشریف فرما ہے. کہاں تشریف فرما؟ جہاں جہاں ہے وہیں ان کا مکان ہے. جہاں جہاں ہے وہیں ان کا مکان ہے. جہاں مکان ہے وہیں ان کا جلوہ عیاں ہے. جہاں جہاں خدائی ہے وہاں ان کی رحمت کی مصطفائی ہے.
کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں، کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جہاں رسول اللہ کی جلوہ گری، آپ کی موجودگی، آپ کی تشریف آوری، آپ کی روحانی حاضری ہر جگہ ہے، ہر جگہ پر ہے، ہر جگہ پر ہے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو آئے نظر کیا دیکھے۔ حضور موجود ہوتے ہیں ہر جگہ کائنات کے اندر، آپ کی جلوہ گری ہوتی ہے، لیکن ان کو دیکھنے کے لیے گنج شکر کی آنکھیں چاہیے، خواجہ نظام الدین کی نظر چاہیے، بختیار کاکی کی توجہ چاہیے، خواجہ معین الدین اجمیری کی نگاہ پاک چاہیے، میرے غوث پاک کی نگاہ پاک چاہیے، شہنشاہ نقش بند کی نظر چاہیے، حضرت مولانا جامی کی آنکھیں چاہیے، حضرت رومی کی آنکھیں چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھو، امام شافعی سے پوچھو، امام مالک سے پوچھو، احمد ابن حنبل سے پوچھو، ارے اپنوں سے کیا ان کے بڑوں سے پوچھو، مولوی اشرف علی تھانوی سے پوچھو، مولوی خلیل احمد امبیٹوی سے پوچھو، نواب صدیق حسن بوپھالی سے پوچھو، ان کی کتابوں کے انبار ہمارے پاس ہیں، یہ سارے لکھ رہے ہیں مصطفیٰ ہر جگہ ہیں، پر آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو آئے نظر کیا دیکھے، دیدہ ایک اور کو ہر جگہ سرکار کی جلوہ، لیکن ایسے نہیں جیسے ہم بیٹھے ہیں۔ آپ کا وجود پاک سبز گنبد میں ہے، آپ کا وجود پاک جس میں اطہر، جس میں اقدس، جس میں اطیب، جس میں ازکا، جس میں مصفا، جس میں منور، جس میں مشرف، جس میں مقدس، جس میں مطہر، جس میں انور، بے مثال جسم، بے مثل جسم، ایسا جسم جس جیسا جسم نہ بنانے والے نے بنایا، نہ کسی نے دیکھا، تھا تو جسم پر سایہ نہیں تھا، وہ جسم اتنا عالی ہے کہ اس کا تو سایہ تھا ہی نہیں، جو کپڑا بھی میرے مصطفیٰ کے جسم کے ساتھ لگ گیا، جب اس کپڑے کو دھوپ کے آگے کیا گیا اس کپڑے کا بھی سایہ نظر نہیں آیا۔ آپ کا جسم پاک روضہ پاک میں ہے، وہاں رہتے ہوئے آپ ساری امت کو دیکھ رہے ہیں جیسے کوئی اپنے ہاتھ کی ہتھیلی دیکھتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، صحیح حدیث پاک ہے، اللہ نے دنیا کو اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا ہے، اور میں پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے کوئی اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہے۔ تو پھر پوری کائنات میں پاکستان بھی ہے کہ نہیں، اس کا صوبہ پنجاب بھی ہے کہ نہیں، یہ تحصیل عارف والا بھی ہے، یہ 91 بھی ہوگا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں عقیدہ مولوی سے نہ لو، عقیدہ مولوی سے، یہ لوگوں کو کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے بکریاں بھیڑیں دریا میں ڈال دو، اور خود پاؤں میں رسہ بندھواتے ہیں، پھر ایک بندے کو پکڑاتے ہیں، اگر میں ڈوبنے لگوں تو پھر مجھے پیچھے کھینچ لینا، اگر جاتا رہوں تو پھر جاتے رہنا۔ عقیدہ ان سے نہیں لینا، عقیدہ ان سے، عقیدہ لینا ہے پیارے مصطفیٰ سے، عقیدہ لینا ہے صدیق اکبر سے، عقیدہ لینا ہے عمر فاروق سے، عقیدہ لینا ہے عثمان ذو النورین سے، عقیدہ لینا ہے حیدر کرار سے، عقیدہ لینا ہے حسنین کریمین سے۔ حضور فرماتے ہیں میں سب کو دیکھتا ہوں، دور سے نہیں دیکھتا، دوربین اینک سے نہیں دیکھتا، جیسے کوئی اپنی ہاتھ کی ہتھیلی دیکھتا ہے میں سارے جہانوں کو ایسے دیکھتا ہوں۔ تو پھر ایمان ہے سرکار دیکھ رہے، تو پھر اس محفل میں جب آیا کرو، اس محفل میں یہ سوچ کے بیٹھا کرو مدینے والے آقا کی نظریں گناہگاروں پہ جمی، سرکار دیکھ رہے ہیں، میں آپ کی شادی میں آیا ہوں، آپ کے میلاد میں آیا ہوں، آپ کا کمی منگتا بھکاری بن کے، اور خوشی سے کہا کرو کمی ہے سرکار کے ہم، ہاں یہ بش کے بنتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، کوئی نجدیوں کا ریال کے پیچھے کمی بنتا ہے، شرم نہیں آتی، نہرو کے کمی بنے یہ مولوی، ان کو شرم نہ آئے، ہم مصطفیٰ کی کمی ہیں، ہم جن کا نوکر بننے پر صدیق فخر کرتے ہیں، عمر فخر کرتے ہیں، عثمان فخر کرتے ہیں، نہیں نہیں علی فخر کرتے ہیں، نہیں نہیں نبی فخر کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں اگر وہ محبوب اجازت دے دے میں جوتا پہناؤں میں بہت بڑا نبی بن جاؤں گا، میں بہت بڑا۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں وہ عیسیٰ جو ایک دن میں 2,20,000 معجزے دکھاتے ہیں، 2,20,000 70,000 اندھوں کو آنکھیں دے عیسیٰ ایک دن میں،
70,000 کوڑیوں کو کوڑ سے بچائے عیسیٰ ایک دن میں 70,000 برس والوں کے داغ ہاتھ پھیر کے دور کر دے عیسیٰ گویا کہ پتہ چلتا ہے منگتے غلام ان کے خادم ان کے مقتدی معراج کی رات یہ عیسیٰ میرے مصطفیٰ کے مقتدی تھے ارے یہ عیسیٰ میرے نبی کے جوڑے کھولنے کے لیے ترستے ہیں اور جن کے غلام جن کے مقتدی اتنی شانوں والے 70,000 اندھوں کو ایک دن میں آنکھیں بھی دے رہے ہیں 70,000 کوڑیوں کے کوڑ بھی دور کر رہے ہیں برس والوں کے برس بھی دور کر رہے ہیں جن کے مقتدی اتنی بڑی شان والے ہیں ان کے امام کی شان کو کیوں نہیں مانتا آنکھیں دینا مشکل کشائی ہے کہ نہیں اندھے کو آنکھ دے دینا مشکل حل ہوئی کہ نہیں کوئی اندھا مولوی لے آؤ پکڑ کے اس کو کہو ہمارے مولوی صاحب دم کرتے ہیں آنکھیں آ جاتی ہیں ویسے تو کہے گا یا رسول اللہ مدد نہیں کہنا لیکن آنکھ لینے کے لیے بھاگتا چلائے گا کیوں بندوں کے پاس جاتے ہو جو بندوں کے آقا ہیں ان کے پاس کیوں نہیں جاتے تیری اٹکے تو وکیلوں سے کرے استمداد تیری اٹکے تو وکیلوں سے کرے استمداد میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھنس جائے تو پھر وکیلوں کے پاس جاتا ہے جن کو اللہ نے وکیل بنایا ان کے پاس کیوں نہیں جاتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے آقا کے مقتدی ہیں ان کا غلام بننے پر ترس رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستیاں ہم ان کے غلام ہیں ہم ان کے خادم ہیں ان کے کمی ہیں تو یہاں آئے ہوئے ہیں ان کی محفل ہے تو یہ ضرور سوچئے گا سرکار کی نظریں گناہ گاروں پر لگی ہیں مبادا کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھیں کہ سرکار کی بارگاہ میں ہماری حاضری پسند اس کا عملی ثبوت کم از کم اتنا تو دینا چاہیے کہ ان کا ذکر سن کے ان کے میٹھے میٹھے شان مقام کو سن کے زبان پہ بے ساختہ سبحان اللہ بھی آ جائے اور کوئی سر اس محفل میں ننگا نہ آئے میں پورے دعوے اور چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں جنہوں نے اماں کا دودھ پیا ہے اپنی اماں کا ان کو چیلنج کرتا ہوں انگریز کے ہندوستان میں آنے سے پہلے مسجد تو کیا گلی میں بھی مسلمانوں کے بچے ننگے سر ہاں چیلنج سے کہہ سکتا ہوں تجھے 1000 کی ضرورت ہے یا رسول اللہ کہنے والوں کے پاس 1000 بھی ہے تجھے لاکھ کی ضرورت ہے سنیوں کے پاس لاکھ بھی ہیں تو کروڑ پہ شرط رکھ کروڑ بھی ہیں اور تو ساری دنیا کی بات کر لے یہ ساری دنیا میرے مصطفیٰ کی ہے ساری دنیا کی شرط لگائیں گے کہ برے صغیر کی پاک دھرتی پر ذلیل بے حیا انگریز کے پاؤں رکھنے سے پہلے مسلمانوں کے بچے ننگے سر گلی تو کیا لیٹرین بھی ننگے سر نہیں جاتے تھے افسوس انگریز اور انگریز کی مانوی اولاد نے مسلمانوں کے سروں کو ننگا کروایا ہماری تذلیل کرائی سر ڈھکا ہوا ہو عزت ہے اس میں عزت ہے کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی حدیث نہیں ملتی جس میں سرکار نے فرمایا ہو آج تم ننگے سر آ جانا محفل میں کوئی ایک بھی حدیث کوئی مائی کا لال دکھا دے جتنے نقطے حدیث میں آئیں گے اتنے 1000 دوں گا جتنے جملے ہوں گے اتنے لاکھ دوں گا سرکار فرمائیں ننگے سر میری محفل کے اندر آ جایا کرو میرے آقا فرماتے ہیں امامے باندھ کے نماز پڑھو ایک نماز پڑھو گے میرا رب 70 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے یہ حدیث پاک ہے یہ حدیث پاک ہے بچوں ننگے سر سرکار کی محفل میں اللہ کے گھر میں کبھی اور ایسا بھی نہیں کرنا کہ جو کھمبڑے والی اور یہ پلاسٹک والی ٹوپیاں مسجدوں میں پڑی ہوتی ہیں یہی اٹھا کے رکھ لی ہیں اور نماز پڑھ لی ایسا بھی نہیں کرنا یہ بھی مسلمانوں کی بے حسی مسلمانوں کی بے شعوری مسلمانوں کی دین سے دوری اور ہمارا اجڑا ہوا حال کہ ہمارے مسجدوں میں جو سب سے بہترین گھر ہیں افضل ترین گھر ہیں کیونکہ اللہ کے گھر ہیں کن کے گھر ہیں کسی کا 4 منزلہ 5 منزلہ 10 منزلہ 20 منزلے یہ 100 منزلے اللہ کے گھر میں جہاں جوتے پڑے ہوتے ہیں اس جگہ کی برابری بھی نہیں کر سکتے یہ میرے رب کے گھر ہیں یہ اللہ کے گھر ہیں اور اللہ جیسا کوئی نہیں اس کے گھروں جیسا کوئی گھر کوئی نہیں اس کے گھروں جیسا ادب اللہ کے گھر کا ادب کرو ننگے سر نہ آؤ اور جب آؤ یہ کھمڑے والی اور یہ پلاسٹک والی یہ ٹوپیاں نہیں پہننی انگریز نے مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے شادیوں کے اندر جو بہرے رکھوائے ان کو پگڑیاں بندوا دی ان کو پگڑیاں بدوا دی تاکہ جب لوگ دیکھیں تو کہیں ایک پگڑی تو یہ بہرا باندھتا ہے میں ذمہ دار آدمی میں کیوں پگڑی باندھوں یہ اس کی سازش تھی کاش کسی کی رگ دکھتی اور اس ذلیل تہذیب کو اسی وقت ہی
علماء اس کی مخالفت کرتے، واللہ عالم کیا ماجرا تھا، کیا بات تھی. مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ پگڑیاں بہروں کے سر پر رکھی گئیں تو علماء کیوں چپ رہے. مجھے آج تک یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا. یہ پگڑی اتنا بڑا تاج ہے، اتنا بڑا تاج ہے، ساتواں آسمان بھی اس کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتا. اس پگڑی کو میرے مصطفیٰ سے نسبت ہے. میرے آقا فرماتے ہیں الامائم تیجان العرب، امام عربوں کا تاج ہے. امام عربوں کا پلاسٹک والی گھٹیا ٹوپیاں کھمبڑے والی، ان کو باہر دروازے کے کوئی نہیں پہن کے جاتا، اتار کے مسجد میں ہی پھینک کے جاتے ہیں. شادیوں میں کوئی بندہ یہ ٹوپی، تو جو چیز عزت کی جگہ پر آپ نہیں پہنتے ہو وہ اس جگہ کیوں پہنتے ہو جس سے بڑھ کر کوئی عزت کی جگہ ہی نہیں. یہ آواز سب سے پہلے میں نے بغدادی مسجد میں آج سے 9 سال پہلے بلند کی تھی، اور بڑے درد کے ساتھ پھر میں اس پر بار بار درس دیتا رہا. آج لوگ بڑے بڑے مسئلے کرتے ہیں اور میں کہتا ہوں چھوٹے چھوٹے بھی کرو. بنیاد دین کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہے. ہم بنیادی طور پہ اگر کمزور ہوئے تو بڑے بڑے مسئلے کس کام کے رہیں گے. خوبصورت ٹوپیاں لو، ماں باپ کو کہو خوبصورت رومال لو چھوٹے چھوٹے، ان کو پہن کے رب کے گھر میں آؤ اور یہ سوچ کے آؤ تو سونا، تیرا گھر سونا، میں گندا بن کے کیوں جاؤں. اور پھر جب نماز پڑھ لو تو یوں دعا کرو، اے اللہ میں کپڑے سونے پہن کے آیا، یہ میرے اختیار میں تھا. ٹوپی سونی پہن کے آیا، یہ میرے بس میں تھا. خوشبو لگا کے آیا، یہ میرے بس میں تھا. اندر جو دل گندا ہے اس کو تو سونا کر دے. اس میں میرا ایک گزارش تو میری یہ ہے، ننگے سر سرکار کی محفل میں کبھی نہیں آنا. مسجد میں ننگے سر کبھی، ہم سنی ہیں، ہاں یہ ہماری تہذیب کا حصہ ہے. دوسری بات ہاں، درخت جو ہے نا، درخت یہ جو چادر پہن لیتے ہیں سبز پتوں کی، ان کو کوئی کہتا ہے پہنو؟ کوئی بھی نہ کہتا. اور جب بیماری آتی ہے، کسی کی جڑ کٹ جائے یا موسم ہی ایسا آ جائے پھر اتار دیتے ہیں. پتہ چلا بیماری نہ ہو تو درختوں کو بھی اتنا شعور ہے وہ سر ننگا، موسم خراب نہ ہو ان کو بھی اتنا شعور ہے وہ اپنا جسم ننگا نہیں کرتے. تو اتنا تو شعور رکھنا چاہیے جتنا بے زبان مخلوق، بے شعور مخلوق، بے حرکت مخلوق، بے جان بے روح مخلوق کو اللہ نے بخشا ہے ننگے کھڑے ہونا، وہ بے زبان بھی پسند نہیں کرتے. تو پھر حضرت انسان اپنے آقا کے طریقے کو کیوں چھوڑے؟ سر ننگا نہیں کرنا ایک بات. دوسری بات، جب جلسہ ہو نا میلاد پاک کا، معراج کا، کوئی جلسہ ہو، یا تو اتنی کرسی رکھنی چاہیے سٹیج پر، یہ انتظامیہ کے لیے، جتنے سٹیج پہ بندے بیٹھے ہوں ٹھیک اتنی کرسیاں رکھ دینی چاہیے. اور اگر اتنا نہ ہو اور بہتر طریقہ یہی ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، ایک کرسی رکھ دی جائے. آپ کہیں گے اللہ کی سنت کیسے؟ وہ ایسے ستہ کی کتابوں سے ثابت ہے. قیامت کے دن اللہ تمام انبیاء کے لیے نور کے ممبر بچھوائے گا، ساری مخلوق کو نیچے کھڑا کرائے گا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے انا مثلکم بشر مثلکم بشر مثلکم. او موزی تو کل قیامت کو دیکھنا میرے رب کی عدالت مثلکم نہیں ہوگا. مثلکم نبیوں کے لیے نور کے ممبر، غلام نیچے ہیں، اپنے عرش کی دائیں طرف ایک سونے کی کرسی رکھوائے گا، ایک سونے کی، اس پر اپنا محبوب بٹھائے گا، امام الانبیاء حق سے احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ اپنے محبوب کی کرسی رکھائے گا، سونے کی کرسی. پھر فرمائے گا جبریل یہ کالی کالی زلفوں والا میرا محبوب ہے. محبوب کھڑائے نہیں جاتے، محبوب سب سے اچھی جگہ بٹھائے جاتے ہیں. آج سونے کی کرسی پہ بٹھا تاکہ ان کو پتا چلے جو سونے کی کرسیاں قدموں میں رکھتے ہیں وہ مجبور نہیں ہوا کرتے، وہ مجبور نہیں ہوا کرتے، وہ مالک و مختار ہوا کرتے. میرا محبوب مالک ہے، میرا محبوب مختار ہے. جو خوش نصیب تھے وہ دنیا میں مان چکے، جو بد نصیب ہیں ان کو آج منواؤں گا، ان کو آج منواؤں گا. میرے بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. یہ تو باتیں ذہن میں رکھیے گا. معمولی سمجھنا تمہاری مرضی، میں تو معمولی نہیں سمجھتا. بالخصوص یہ چھوٹے بچے جب آگے بیٹھے تھے اور جب نقیب محفل نے فرمایا آپ پیچھے چلے جاؤ، مجھے تو یہ بھی اچھا نہیں لگا. میں تو کہتا ہوں بوڑھے بھی ہمارے دین کا حصہ ہیں، پر آنے والا زمانہ اپنی لگامیں جن کے ہاتھ میں دے گا وہ یہ بچے ہیں. وہ اپنا وقت پورا کر چکے، اپنی زندگی کا بڑا حصہ گزار چکے. اب ہمارے لیے ان کا ادب ہے، ان کی خدمت ہے. اب ہمیں امید کن سے ہے؟ وہ ان بچوں سے ہے. یہ آگے بیٹھیں گے تو
آگے بولنے والے کی بات سنیں گے، پیچھے تو ان کو کوئی چپ کرانے والا ہی نہیں ہوتا۔ اقبال کہتا ہے نہیں ہے نا امید اقبال، نہیں ہے نا امید اقبال، اپنی کشت ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ نہیں ہے نا امید اقبال، اپنی کشت ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی سرخیز ہے ساقی۔ اقبال کہتا ہے مجھے اپنی مٹی سے مایوسی نہیں ہے، بس تھوڑی سی شبنم کے قطروں کی ضرورت ہے، ایسے پودے کھلیں گے، ایسی بہار آئے گی کہ رونق ہی رونق ہو جائے گی، اجالا ہی اجالا ہو جائے گا۔ اور مجھے تو یہ بچے اس لیے بھی پیارے لگتے ہیں، اس امت کے فرعون کو، اس امت کے سب سے بڑے گستاخ کو، نبی کے سب سے بڑے دشمن کو، جنہوں نے جہنم میں پہنچایا۔ ایک 13 سال کا تھا، ایک 11 سال کا تھا، ایک 13 سال کا تھا، ایک 11 سال کا تھا۔ وہ معاذ و معوذ تھے جنہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا ابو جہل کہاں کھڑا ہے؟ چچا ابو جہل کہاں کھڑا ہے؟ آپ نے دیکھا معصوم چہرہ، معصوم شکلیں، ننھی ننھی چھوٹی چھوٹی چھریوں کی طرح تلواریں، ابھی مس نہیں پھوٹی ہے، ابھی مونچھیں نہیں آئی ہیں۔ آپ فرمانے لگے بیٹا اس کو کیا کہتے ہو، اس کو کیا کام کہتے ہو تم، تمہیں کیا کام ہے؟ وہ بڑا دلیر ہے، اس نے پیتل اور لوہے کا لباس پہن رکھا ہے، وہ بڑا محفوظ ہے، 1000 آدمی اس کے آس پاس حفاظت کر رہا ہے، تم اسے کیا کہتے ہو؟ تو کیا کہا بچوں نے؟ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب۔ اے بچوں، حضرت معاذ و معوذ کا یہ پیغام مت بھولیے گا، تم اولاد ہو یا رسول اللہ کہنے والوں کی، تم اولاد ہو غازی علم الدین شہید کی، تم اولاد ہو مولانا جامی کی، تم اولاد ہو امام احمد رضا کی، تم ماننے والے ہو شیخ محقق کے، تم ماننے والے ہو مولانا جامی کے، تم ماننے والے ہو امام ابو حنیفہ، امام مالک کے۔ تمہارا ورثہ ہے نام نبی پہ جینا، نام نبی پہ مرنا۔ تمہیں کوئی گالی دے برداشت کر جاؤ، تمہارا کوئی برا چاہے برداشت کر جاؤ، لیکن سرکار کی بارگاہ میں کوئی تھوڑا سا لفظ بھی کہہ دے تو پھر کہہ دینا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے یہ محبوب باری کو۔ گستاخ رسول کو نہ صحابہ نے بخشا ہے نہ ہم بخش سکتے ہیں۔ تو یہ پڑھائیں، عبادت کی جان مصطفیٰ کی عزت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتنی گزارشات عرض کرنے کے بعد دست بستہ اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بیان کرنے کی، ہم سب کو حق سن کر حق پر عمل کی توفیق دے۔ ہمارا عقیدہ ہے ہم مشکلات کے اندر، مصیبت کے اندر، پریشانیوں کے اندر جب آفتیں گھیر لیں، ہر طرف پریشانیوں کے طوفان آ جائیں، ہر طرف موجیں ہوں مصیبتوں کی، ایسے عالم میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا عقیدہ ہے اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کے محبوب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کے محبوب کو پکارتے ہیں، ان کو اپنا مشکل کشا سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں، دافع البلا سمجھتے ہیں، اپنی مصیبتوں کے ٹلنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور یا رسول اللہ کے نعرے مارتے ہیں۔ اور نبی پاک ہماری فریادوں کو سن کر اپنے رب کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے امر سے، اللہ کے اختیار سے اپنی امت کی مدد کرتے ہیں، اپنی امت کی فریادوں کو سنتے ہیں۔ تھوڑی آواز کم کر دیں، فریادوں کو سنتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کچھ لوگوں کو یا رسول اللہ کہنا برداشت نہیں ہوتا، وہ تنگ آ کر بجائے دلائل مانگنے کے، ثبوت مانگنے کے، وہ شرک اور بدعت کے فتوے لگاتے ہیں۔ ہر بات پہ شرک، یا نبی پر، یا علی پر، یا غوث پر شرک، یا خواجہ پر شرک، یا گنج شکر پہ شرک، ہر بات پہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں یا رسول اللہ کے موضوع پر چند گزارشات آپ سے عرض کرنی ہے کہ یہ وہ نغمہ ہے جو صرف سنی نہیں گاتے رہے، یہ نغمہ تو تمہارے بڑے بھی گاتے رہے ہیں، یہ نغمہ تو سبھی نے گایا ہے، یہ نغمہ فرش والوں نے نہیں، یہ نغمہ تو عرش والوں نے بھی پڑھا ہے۔ یا رسول اللہ کا لفظ تو اتنا پیارا ہے، یہ لفظ تو خود خدا نے پکارا ہے، انبیاء نے پکارا ہے، نبی کے یاروں نے پکارا ہے، ہر ولی، ہر امام، ہر غوث کتب نے پکارا ہے، ہر مومن کے دل کا سہارا یا رسول اللہ ہے۔ سب سے پہلے قرآن پاک، پھر نبی پاک کی حدیث، پھر صحابہ کا عمل، پھر اس امت کے اولیاء کا عمل، پھر ذرا ان کے گھر کی بھی دستک دیں گے، شاید ان کے بڑے بھی ہمارے ساتھ ہو جائیں اور چھوٹوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم غلط راہ پہ ہیں۔ صحیح راہ وہ ہے جس راہ پہ صدیق چلتے ہیں، عمر چلتے ہیں، عثمان و علی چلتے ہیں، امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل چلتے ہیں، غوث پاک حضور گنج بخش، گنج شکر چلتے ہیں، خواجہ معین الدین اجمیری چلتے ہیں، خواجہ نظام الدین دہلوی چلتے ہیں، شیخ محقق مجدد الف ثانی امام رضا بریلوی چلتے ہیں۔ اور وہ رستہ حق ہے جن پر ان کے بڑے چلتے، جن پر
ان کے بڑے چلتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، یا ایھا النبی، یا ایھا النبی، یہ یا ایھا النبی یا نبی ہے اصل کے اندر، کیا ہے؟ نبی کے اوپر الف اور لام آ گیا، النبی کیا بن گیا؟ عربی گرامر کی روح سے جب کسی نکرے پر الف لام آ جائے تو پھر یا اور اس کے درمیان ایھا لے آتے ہیں۔ کیا لے آتے ہیں؟ ایھا۔ اصل میں تھا یا نبی، تو یا نبی میں سارے شامل تھے، قدرت نے چاہا پکاروں تو صرف یار کو ہی پکاروں، تو پھر ایھا کو درمیان میں کھڑا کر کے فرمایا یا نبی تو عام ہے، یا ایھا النبی اے خاصوں کے خاص، اے غیب کی خبریں دینے والے، محبوب کو خاص کر کے یا ایھا النبی فرمایا، صرف یا نبی نہیں فرمایا کہ یہ عام ہے، فرمایا باقی عام ہیں، آمنہ کے لال خاص ہیں، یا ایھا النبی۔ تو جو یا تجھے ہضم نہیں ہوتی، قدرت اپنے محبوب کو اس یا کے ساتھ خطاب کر رہی ہے، اور یہ بھی نہیں فرمایا محبوب جب تک تم زندہ ہو بظاہر حیات ہو تب تک تو یہ آیت رہے گی، جب قبر انور میں تشریف لے جاؤ گے میں یہ آیت ختم کر دوں گا، منسوخ کر دوں گا۔ آیتیں قرآن کی منسوخ ہوئی، کتنی آیتیں منسوخ ہوئی ہیں، پہلے تھی پھر ان کا حکم ختم کر دیا گیا۔ ہے کوئی مائی کا لال جو یہ ثابت کر دے جہاں یا نبی آیا ہے اللہ نے فرمایا ہو محبوب جب تک حیات ہو بظاہر اس وقت تک یہ حکم ہے، پھر یہ حکم ختم ہو جائے گا؟ فرمایا نہیں نہیں، فیض بھی قیامت تک جاری رہے گا، یا نبی کی صدا بھی قیامت تک جاری رہے گی۔ یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناکا، ارسلنا ہو نہیں، ان کی مسجدوں پہ لکھا ہوتا ہے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، علی رسول، تاکہ سنی دھوکھا کھا کے الصلاۃ والسلام دیکھ کے سیدھے اندر ہی چلے جائیں، صرف الصلاۃ والسلام کو نہ دیکھا کر۔ عجب زمانہ ہے، اگر دنیا میں جینا ہے کچھ پہچان پیدا کر۔ لباس خضر میں بہت سے رہزن بھی رہتے ہیں، فقط الصلاۃ والسلام کو نہ دیکھنا، آگے دیکھنا علیہ کا بھی ہے کہ نہیں، یا نبی اللہ بھی ہے کہ نہیں۔ اختلاف الصلاۃ والسلام میں نہیں ہے، اختلاف ہمارا کا اور یا میں ہے، یا اور کا ان کو ہضم نہیں ہوتی۔ ہندوؤں کے لیے بولتے ہیں، نجدیوں کے لیے بولتے ہیں، انگریزوں کے لیے بولتے ہیں، آمنہ کے لال کے لیے نہیں بولتے ہیں۔ ڈالر پہ بولیں گے، ریال پہ بولیں گے، آمنہ کے لال کی عزت پہ نہیں بولیں گے۔ خوش بخت سنی ہے جو ٹھوکر مارتا ہے ریالوں کو، جو تھوکتا ہے ڈالروں کو، اور جو پاؤں کی ٹھوکر سے پرے پھینکتا ہے پوندوں کو اور یوروں کو۔ ہاں پیار کرتا ہے کس سے؟ نام مصطفیٰ سے۔ ان کا نام جو آ جائے تو گھر میں فوتگی بھی کیوں نہ ہو، ایک دفعہ چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ جوان بیٹے کا لاشا بھی کیوں نہ چارپائی پہ ہو، سنی مسلک کے آدمی کا بیٹا بھی لاشے پہ کیوں نہ پڑا ہو، جب نام نبی آئے گا پھر ان کا احترام آئے گا، چہرے پہ ایک خوشی آ جائے گی، میرے نبی کا نام آ گیا ہے، میرے نبی کا نام آ گیا ہے۔ یا ایھا النبی، اختلاف یا میں ہے اور کا میں ہے، یہ یا اور کا نہیں بولتے سرکار کو۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی، تو یا کے مسئلے میں رب ہمارے ساتھ ہے۔ جس طرح تم پکارتے ہو نبی کو، کوئی آیت تم بھی سنا دو، قدرت نے محبوب کو پکارا ہو پر یا کے بغیر، یا کے بغیر، فرمایا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ ان کے غلاموں کو فرمایا یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ۔ تو ان کے مقتدیوں کو خدا یا کے ساتھ پکارے، ہم ان کے امام کو کیوں نہ پکارے؟ فرمایا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، انا ہم نے، بے شک ہم نے، ارسلنا کا بھیجا ہے آپ کو۔ یا بھی آ گیا، کا بھی آ گیا۔ اب یہ پوچھتا ہے الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ کہاں سے آیا؟ تو کہہ دینا یا ایھا النبی انا ارسلناکا، یا ایھا النبی انا ارسلنا۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، ذکر ان کا چھیڑیے، ہر بات میں چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے۔ مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجیے، غیر سے جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پہ لعنت کی۔ یا نبی اللہ، یا بھی فرمایا، کہا بھی فرمایا۔ اب اس سے پوچھ، الصلاۃ میں جھگڑا نہیں تیرا، السلام میں بھی جھگڑا نہیں، تمہاری مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، تو جھگڑا کرتا ہے علیکا یا رسول اللہ میں، تو پھر رب تو ہمارے ساتھ ہے۔ وہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناکا،
ہم نے بھیجا خالی بھیجا؟ فرمایا کیوں؟ سارے رب کا ساری کائنات کا خالق یار کو ایسے نہیں بھیجے گا، وہ خالق ہے کل کا، وہ مالک بنا کے کل کا بھیجے گا۔ کل کے خالق نے محبوب کو کل کا مالک بنا کے بھیجا۔ فرمایا محبوب شاہد، اس کے دو معنی ہیں، ایک محبوب، کیا محبوب، اے محبوب میں نے تجھے محبوب بنایا، دوسرا شاہد کا معنی گواہ، تیسرا شاہد کا معنی حاضر و ناظر، چوتھا شاہد کا معنی موجود۔ فرمایا میرا محبوب بھی ہے، موجود بھی ہے، گواہ بھی ہے، حاضر و ناظر بھی ہے۔ جو کہے نبی پاک حاضر ناظر نہیں، اس سے پوچھو تمہارے کندھوں پر جو فرشتے ہیں حاضر ناظر ہیں کہ نہیں؟ پھر اس سے پوچھو یہ فرشتے افضل ہیں یا ذات مصطفیٰ افضل ہے؟ تو اس میں اگر ایمان کی ایک رتی بھی ہوگی ضرور کہے گا فرشتے تو نوکر ہیں، وہ تو منگتے ہیں، وہ تو خادم ہیں، وہ تو ان کے در کے گدا ہیں، ان کی چوکھٹ پہ سر رکھنے والے ہیں، درود پڑھنے والے ہیں، وہ کیسے افضل ہو سکتے ہیں؟ پھر کہہ دینا جو افضل نہیں ہیں وہ حاضر ناظر مان گیا ہے، جن کے صدقے ان کو بنایا گیا ہے اس مصطفیٰ کو کیوں نہیں مانتا؟ ارے ان کے نوکر حاضر ناظر ہیں، پھر آقا حاضر ناظر کیوں نہیں ہے؟ فرمایا حاضر ناظر بنا کے بھیجا، حاضر ناظر بنا کے بھیجا۔ یہاں پر ایک مسئلہ مولوی رشید احمد گنگوہی سے کسی نے پوچھا، پیر دور ہو، مرید پیر سے بہت دور ہو، غریب ہو، آ جا نہ سکتا ہو تو کیا کرے بیچارہ؟ تو مولوی رشید گنگوہی، ان مولویوں کو پیر بننے کا نیا نیا شوق اٹھا تھا، جو بندہ نواں نواں پیر بنے، پیچھے کوئی گدی نہ ہو ماں باپ کی، وہ آئے دن کرامتیں ہی کرامتیں، دائیں ہاتھ کا بٹن کھولے گا تو ایک کرامت، بایاں بٹن کھولے گا تو دوسری کرامت، گلے کا بٹن کھولے گا تو تیسری کرامت، رات کو سوئے گا نیند ابھی نہیں آئے گی پہلے ہی خواب آ جائے گا۔ تو ان کو شوق چڑھا پیر بننے کا، تو آئے دن کرامتیں۔ کسی دن باہر جا کے نا چھڑی کے ساتھ نشان لگا دیتے، سویرے نمازی آتے، وہ جی یہ نشان کا دن آخر رات حضور پاک آیا ہے، رات حضور پاک آیا ہے۔ انہوں نے آخیا مولوی جی ایتھے مدرسہ بناونا ہے، ایتھے تو ایتھے باونا ہے، تے مولوی عبد القادر اتھے بٹھاونا ہے، شاہ رفیع الدین نو اتھے بٹھاونا ہے، مولانا عزیز الرحمان صاحب کا قبرہ ادھر ہوگا، مولوی قطب الدین کا قبرہ وہاں پہ ہوگا، حضور پاک خود فرمائے تاکہ پبلک ویکھے بھی آئیں ایڈا چنگا مدرسہ، حضور نشان لا گئے، ایتھے چندہ دیو بھائی، ایتھے چندہ دیو، ایتھے چندہ دیو جتھے حضور نشان لا گئے۔ کھانے کا وقت ہو، حلووں پر تو نے پیٹ صاف کرنے ہو تو تو نبی کو زندہ بھی مان لیتا ہے، ہندوستان میں شہر دیوبند میں بھی بلا لیتا ہے، اور بے شرم بن کے ان کے ہاتھ میں چھڑی بھی پکڑوا دیتا ہے، ان کو مستری کی طرح نشان بھی لگوا دیتا ہے، اور سنی کہے نبی محفل میلاد میں ہوتے ہیں، تجھے تکلیف ہوتی ہے، تجھے درد اٹھتا ہے، شرک اور بدعت کے فتوے لگاتا ہے، ظالم میلاد میں آنا یہ گستاخی ہے یا چھڑی دے کر کمروں کے نشان لگوانا گستاخی ہے؟ اگر میلاد میں آنا گستاخی ہے پھر تم نے چھڑیاں پکڑوائیں، تم نے نشان لگوائے، یہ کام تو مستریوں کے ہوتے ہیں، انجینئروں کے ہوتے ہیں، وہ مستری نہیں ہیں، وہ محبوب خدا ہیں، سید الورا ہیں، کائنات کے مالک و مختار ہیں۔ وہاں تو نبی ان کے جوتے کھولنے کے لیے ترستے ہیں، انبیاء ان کے ہاتھ چومنے کے لیے ترستے ہیں، تو ان کو گھر بلا لیتا ہے۔ اپنا مدرسہ بنانا تھا تو حضور آ گئے۔ اچھا ان سے پوچھو چھڑی جس نے پکڑی ہوئی تھی وہ ہاتھ صحیح تھا کہ نہیں تھا؟ کام کرتا تھا کہ نہیں؟ اب میں گھڑی کھول رہا ہوں، اگر میرا ہاتھ کام نہ کرتا دایاں، میں کھول سکتا تھا؟ شل ہوتا، نہیں کھول سکتا میں۔ پتا چلا گھڑی کھولنے والا ہاتھ دلیل ہے گھڑی کے کھلنے کی، کام کرتا ہے۔ تو آقا نے جو نشان لگائے ہوں گے ان کے بقول، تو آقا کا ہاتھ کام، تو پھر جن کا ہاتھ دے رہا ہو، کام کرتا ہو، مالک بھی ہوں، کوئی مانگے پھر عطا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ مر جائے تڑپ تڑپ کے ہم مانگیں گے وہ دیں گے، انہوں نے خود کہا ہے ان کا ہاتھ کام کرتا ہے، ان کا ہاتھ کام، ہاتھ ہی کام کرتا ہے، بازو وہ بھی کرتا ہے، صرف بازو چلتا ہے، یہ جسم ثابت ہو تو بازو چلتا ہے، جسم بھی، جسم بغیر روح کے ہوتا ہے، روح بھی تھی، مولوی سیدھی لائن پہ آ رہا ہے آہستہ آہستہ، روح بھی تھی۔ اچھا روح اور جسم تھے تیری طرح تھے؟ اگر تیری طرح تھے تو کبھی تو یہاں بیٹھ کے تو مدینے جا کے دکھا دے، مولوی کو یہاں روکو، میں مسجد میں جاتا ہوں مجھے مسجد میں جا کے دکھا دے، منکر نہیں جائے گا، غلام مصطفیٰ جائے گا۔ حضرت مولانا محمد یار گڑی اختیار شریف والے خواجہ غلام فرید کے خلیفے تھے، آپ لاہور تقریر کر رہے تھے، کسی نے کہا حضرت سنا ہے نبی پاک معراج پہ گئے تھے؟ فرمایا ہاں گئے تھے۔ اکھے اسمان دیاں چھتاں لنگتے گئے ہن؟ فرمایا ہاں، اسمان پھاڑ کر سرکار گئے تھے، یہ رستے دے رہے تھے۔ اکھے وہ تا کثیفاً سختاً
حضور سخت چیز ہی چکی میں لنگ گئے، آپ لطیفن اور کثیفن، آپ نرمن وہ بڑی سخت ہے آسمان. آپ نے فرمایا کی میں لنگے جے میں تینوں کتاباں سناواں تیری بڑا نو پتہ نہیں کتاباں کی ہوندی ہیں، تینوں کی پتہ بخاری کی ہے مسلم کی ہے. آپ نے فرمایا اچھا تو دیکھنا چاہتا ہے میرے آقا کیسے گئے تھے؟ فرمایا باہر جا مسجد سے، ساری مسجد کے دروازے بند کر. تقریر رک گئی، حضرت نے سر جھکایا، اپنے آقا کا جو نام لیا. باہر اس مولوی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. پھر فرمایا اب اندر جا، اندر سے کنڈی لگا، اندر کنڈی لگا لی. پھر آپ سرکار کا نام لے کر اندر تشریف لے گئے بغیر دروازوں کے، اور فرمایا 1400 سال بعد جن کے در کے کتے یہ کمال دکھا سکتے ہیں ان کا آقا کیوں نہیں دکھا سکتے؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ جا سکتے ہیں اس کو آخ تو بھی جا کے دکھا. تو کہتا ہے بشر مثلکم برم میں، ہم تو حضور کی مثل کیا، ہم تو سرکار کے در کے کتوں کی برابری بھی کرنا اپنے لیے توہین اور گستاخی سمجھتے ہیں. یہ نبی پاک کے برابر بنتے ہیں. میرے آقا ساتوں آسمان پار گئے، یہ صرف مسجد کے اندر چلا جائے بغیر دروازے کھولے میں مان جاؤں گا یہ میرے آقا جیسا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ مان گئے. سرکار آئے، جسم کام کرتا تھا، روح کے ساتھ آئے، جسم کے ساتھ. پتا چلا سرکار زندہ ہے. سرکار بس فرق اتنا ہے انہوں نے پیسے اکٹھے کرنے ہو یہ پھر نبی کو حاضر ناظر مان لیتے ہیں. ہمیں پیسوں سے غرضی نہیں ہے، ہم تو پیسے ان کا نام لے کر ساری دنیا کو بادشاہ بنا دیتے ہیں. ان کے نام سے دنیا بادشاہ بن جاتی ہے. انہوں نے مدرسے بنانے ہوں پھر یہ نبی پاک کو حاضر ناظر مان لیتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے سرکار ہر وقت حاضر ناظر ہے، ہر وقت حاضر. روضہ پاک میں بیٹھ کر کل کائنات کو دیکھ رہے ہیں، یہی آپ کا حاضر ہو ناظر ہونا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. مولوی رشید سے پوچھا گیا مرید دور ہے، پیر بہت دور ہے، جا نہیں سکتا تو کیا کرے؟ مولوی رشید گنگوہی کو شوق تھا پیر بننے کا. مرید بھی اسی مولوی رشید گنگوہی کا تھا. مسئلہ بھی اس لیے پوچھ رہے تھے تاکہ سیدھے سادے لوگوں کو پتا چلے مولوی رشید صاحب کتنے بڑے عالم ہیں. تو جواب کیا دیا؟ جواب یہ دیا، یہ کتاب میرے پاس، یہ کتاب ہے. مولوی صاحب کہتے ہیں مرید ہم با یقین داند کہ روح شیخ مقید بیک مکان نیست. شیخ گرچه از مرید گرچه از شخص شیخ دور است و اما از روحانیت او دور نیست.